رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جب تم کہو گے اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دیا۔ تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ جو شخص برے اعمال کرے گا اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی یعنی خوش ہوا، اس نے ایمان کا مزہ پا لیا۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ صبح کے وقت اور 3 مرتبہ شام کے وقت کہہ لیا کرو تو یہ تمہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے بچاؤ کے لیے کافی ہوں گے۔ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک مسلسل جنت کی روش میں موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی شخص مہمان کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ جس شخص کو یہ بات محبوب ہو کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھے، اسے چاہیے کہ کسی شخص سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور شمس و قمر میں غور کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔